الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن
اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ معمولی سے معمولی بات پر بھی جھگڑا اور بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ قومیں کبھی بھی ترقی کی منازل طے نہیں کرتی کہ جن کے اندر عدم برداشت ہو، وہ کسی کی تنقید برداشت نہ کر سکے، کسی کی کڑوی بات کو برداشت نہ کر سکے اور اپنے اندر اخلاقی اقدار کو مضبوط نہ کر دے۔ ہم نے اسی عدم برداشت کی وجہ سے مشرقی پاکستان کو اپنے سے علیحدہ کروایا کہ جب سیاسی عدم برداشت اس قدر بڑھ گئی کہ نعرے لگے تم ادھر ہم ادھر، نتیجہ کیا نکلا؟ ملک پاکستان دو لخت ہو گیا۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایسی کئی مثالیں آپ کو تاریخ میں مل سکتی ہیں کہ جب لوگ عدم برداشت کا شکار ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ انسانوں سے اٹھا لی اور ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈال دیا۔ تو لہذا ہمیں اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر صبر کو پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر تحمل کو پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر درگزر کو پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر عفو درگزر پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر بردباری پیدا کرنی چاہیے۔ جب ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہم لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ دیکھ لیں آج ہمارے ملک کا کیا حال ہے۔ کوئی سیاسی عدم برداشت کا شکار ہے،
کوئی ذرا ٹیلی میں بند کر دے. ہاں جی جی بعد اچھا باز آواز کا تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے. آج ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار کیوں ہیں؟ آج ہمارا ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار کیوں ہے کہ آج ہمارے اندر فریق مخالف کو سن کر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. کبھی وہ وقت تھا جب اسٹیج کے اوپر سیاسی مخالفین کو بھی ادب و احترام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، لیکن آج عدم برداشت اس قدر ہمارے اندر رائج ہو چکا ہے کہ ہم اسٹیج کے اوپر بھی فریق مخالف کو بلاتے ہیں تو ایسے القابات کے ساتھ بلاتے ہیں کہ شریعت نے جن القابات سے پکارنے سے منع کیا ہے. کسی کی شکل پہ بات کر دی، کسی کی صورت پہ بات کر دی، فریق مخالف کی بیٹی اور بہنوں کو بھی نہ چھوڑا. آج فیس بک، ٹویٹر اور دوسری جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی قسم میں حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک مسلمان ملک میں رہنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، وہ اس قدر سیاسی عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ گندی تصویریں بھی فریق مخالف کی بنانے سے گریز نہیں کرتے. حق تو یہ تھا، اسٹیج پہ آپ کھڑے ہیں، فیس بک پہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں، اپنا منشور عوام کو بتائیں، اپنا لاہے عمل عوام کو بتائیں، لیکن یہ کام نہیں کرنا کیا ہے؟ پگڑیاں اچھالیں. اور اللہ کی قسم ہے ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر کی بیٹی عمرہ پہ چلی جائے، حج پہ چلی جائے، ہم اس کے خلاف بھی ایسی شرمناک باتیں کرتے ہیں کہ کوئی غیرت والا انسان وہ باتیں نہ سننا برداشت کرتا ہے اور نہ دیکھنا برداشت کرتا ہے. حضرات، سیاسی عدم استحکام اس لیے پیدا ہوا، ہم عدم برداشت کا شکار ہو گئے. ہم اگر اپوزیشن میں ہیں، ہم حکومت کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے اس سے حکومت چھن جائے، اس سے عہدہ چھن جائے، اس سے سربراہی چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور حضرات، حکومت جو ہے وہ اس قدر عدم برداشت کا شکار ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جناب اپوزیشن نے مجھ پہ تنقید کی ہے تو کیوں کی ہے؟
میرے نقص عوام کو بتائے ہیں تو کیوں بتائے ہیں؟ لہٰذا کیا کرو، ان کو پکڑ لو اور جیل میں ڈال دو۔ آزادی رائے کا بھی احترام نہیں کیا جاتا۔ حضرات ذی وقار، اس قدر عدم برداشت ہو چکا ہے کہ مذہبی لوگ بھی اس قدر برداشت سے باہر ہو چکے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ اذان نہ دینے پر قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار، اذان کے معاملے میں ایک دوسرے کے گریبان تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اذان نہ دینے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتا ہے، اس کے سر کو پھوڑ دیتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ مذہبی عدم برداشت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جب لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں پھر نہیں دیکھتے کہ مسجد میں ہم کھڑے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید ہمارے پاس پڑا ہے، پھر نہیں دیکھتے کہ بڑے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، پھر نہیں دیکھتے عالم ربانی اور اللہ کے دین کو جاننے والا ہمارے پاس بیٹھا ہے۔ پھر ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے، پھر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ نہ مسجد کا احترام، نہ قرآن مجید کا احترام، نہ حدیث کا احترام، نہ حضرات ذی وقار عالم دین کا احترام۔ اور کئی مساجد میں تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اس قدر عدم برداشت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اذان کا معاملہ، اور ایک دوسرے پہ گولیاں چلا دی۔ یہی اخلاقی اقدار کی پستی ہے کہ برداشت رائے، جو نماز ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، خیرات ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، صدقہ ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار، اسی طرح قربانی ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، عمرہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، حج ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، جمیع عبادات جو ہیں ہمیں صبر کا درس دیتی ہیں۔ لیکن حضرات ذی وقار، صبر سے ہم نمازیں پڑھ کے بھی دور ہیں، صبر سے ہم اذانیں دے کے بھی دور ہیں، حضرات ذی وقار روزے رکھ کے بھی ہم صبر سے دور ہیں، خیرات کر کے بھی ہم صبر سے دور ہیں، زکوٰۃ دے کر بھی ہم صبر سے دور ہیں، حج اور عمرہ کر کے بھی ہم صبر سے دور ہیں۔ اور پستی کیا ہوتی ہے، اور ذلت و رسوائی کیا ہوتی ہے کہ مسجد کے نمازی آپس میں لڑ پڑیں اور پیچھے وجہ کیا ہو؟ صرف اذان۔ اللہ اکبر! جن کی اذان کی ڈیوٹی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے اذان دینی ہے، میری جگہ پہ کوئی اذان نہیں دے سکتا۔ حالانکہ جس قدر اللہ نے عہدہ بڑا دیا ہو اس قدر دل کے اندر نرمی آنی چاہیے۔ اس دن آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے جب آپ کو عہدہ ملے تو آپ کے دل کے اندر تکبر نہ ہو، بلکہ آپ کے دل کے اندر عاجزی ہو، آپ کے دل کے اندر نرمی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب عہدہ لے کر آپ کے دل کے اندر صبر نہیں، آپ کے دل کے اندر نرمی نہیں، آپ کے دل کے اندر شرم نہیں، آپ کے دل کے اندر حیا نہیں، پھر یاد رکھنا آپ اللہ کے نزدیک بھی کامیاب نہیں ہیں اور دنیا میں بھی آپ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیابی تو ان کے قدم چومتی ہے جن کے اندر برداشت ہو، کامیابی تو ان کے سر کا صحرا بنتی ہے کہ جو نرم مزاج ہوتے ہیں۔ دیکھ میرے نبی پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا میرے محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا میرے محبوب، آپ کے ارد گرد
جو رونق ہے، کوئی حبشہ سے چل کے آیا ہے، کوئی روم سے چل کے آیا ہے، کوئی مدینہ سے چل کے آیا ہے، کوئی مکہ سے چل کے آیا ہے، کوئی طائف سے چل کے آیا ہے، کوئی افریقہ سے چل کے آیا ہے، کوئی شام سے چل کے آیا ہے، کوئی عراق سے چل کے آیا ہے، کوئی یمن سے چل کے آیا ہے، کوئی بر صغیر سے آیا ہے۔ یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ آپ نرم گوئی کرنے والے، آپ اچھی گفتگو کرنے والے، آپ نرم مزاج رکھنے والے، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ نرم دل کے مالک ہیں۔ اگر آپ سخت دل کے مالک ہوتے، اگر آپ سخت مزاج کے مالک ہوتے، اگر آپ کا اخلاق سخت ہوتا، کبھی بھی یہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، آپ اکیلے اور تنہا رہ جاتے۔ آپ کے ارد گرد اور آپ کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ صحابہ کی جماعت ہے۔ وہ مصطفیٰ جس نے اکیلے اور تنہا طائف میں جا کر پتھر کھائے تھے، وہ مصطفیٰ جس نے مکے والوں کی صعوبتوں کو برداشت کیا تھا، جس نے مخالفین کی گالیوں کو برداشت کیا تھا، حضرت ذی وقار میرے نبی نے ان کی گالیوں کا جواب گالیوں میں نہیں دیا، پتھروں کا جواب پتھروں سے نہیں دیا، تبروں کا جواب تبروں سے نہیں دیا، بلکہ میرے نبی نرم مزاج رہے۔ اللہ نے 1.5 لاکھ صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر سامنے بٹھا دیے۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج مساجد میں اگر 5 نمازی ہیں، سال بعد بھی 5 نمازی، اگر 10 نمازی ہیں مساجد میں، تو حضرت ذی وقار سال بعد بھی 10 صحابی، 10 نمازی، اور حضرت ذی وقار اگر 20 نمازی ہیں، سال بعد بھی 20 نمازی، 10 سال بعد بھی وہی صورتحال ہے، 20 سال بعد بھی وہی صورتحال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے اندر عدم برداشت ہے، ہم برداشت نہیں کرتے مسجد کے اندر آ کے کوئی ہماری اجازت کے بغیر تنکا بھی اٹھا لے، ہم برداشت نہیں کرتے کہ مسجد میں آ کے کوئی ہماری اجازت کے بغیر پنکھا بھی چلا لے، ہم برداشت نہیں کرتے کہ مسجد میں کوئی شخص آئے ہماری اجازت کے بغیر وہ موٹر بھی چلا لے، ہم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بندہ مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کے کوئی کام ایسا کر لے جس سے ہماری جو ہے ہمارے وقار میں مجروح آتا ہو، لوگ کہتے ہوں جناب اس کی چدراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے اندر عدم برداشت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھ میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا کردار کیا ہے؟ طائف کے میدان میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ تبلیغ کے لیے آتے ہیں، کوئی پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا ہے، کوئی نعروں کے ساتھ استقبال کرتا ہے، اور حضرت ذی وقار کوئی اچھے کھانوں کے ساتھ تواضع کرتا ہے۔ دیکھ میرا محبوب بھی، آمینہ کا لال محبوب خدا اور حضرت ذی وقار مومنوں کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طائف کے بازار میں تبلیغ کا اعلان کرتے ہیں۔ لوگوں نے پھول نہیں برسائے، لوگوں نے پتھروں کی بارش کی ہے، اور حضرت ذی وقار لوگوں نے نعرے نہیں لگائے، استقبال میں لوگوں نے گالیاں دی ہیں، اور حضرت ذی وقار لوگوں نے آپ کو اچھا کھانا نہیں کھلایا بلکہ گالیوں کے ساتھ تواضع کی ہے۔ پھر میرے نبی کی حالت یہ ہو گئی، سارا جسم لہو لہان ہے، اور میرے نبی کی داڑھی بھی لہو سے تار ہے، میرے نبی کے پاؤں پہ بھی لہو ہے، چلا نہیں جا رہا۔ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے محبوب حکم کریں، ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ لیں۔ دوسرا عذاب والا فرشتہ آتا ہے، کہا محبوب آپ حکم دیں، ہم ان پر عذاب مسلط کر دیں۔ دیکھ میرے نبی کا کردار کیا تھا، میرے نبی کے اندر عدم برداشت نہیں تھی، میرے نبی کے اندر صبر تھا، میرے نبی کے اندر حوصلہ تھا، میرے نبی کے اندر برداشت تھی۔ میرے نبی نے کہا ان کو کوئی عذاب نہیں دینا، یہ مجھے جانتے نہیں، اللہ ان کی نسلوں میں سے میرے تابعدار پیدا کرے گا۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، فتح مکہ کے بعد حضرت ذی وقار طائف کا علاقہ بھی فتح ہوا، جو میرے نبی کے خون کے پیاس
ایسے تھے جو میرے نبی کو تکلیفیں دیتے تھے، حضرات ذی وقار جنہوں کے بڑوں نے میرے نبی پر پتھر مارے تھے، حضرات ذی وقار اور جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے اور نو عمر لڑکوں نے، نوجوان لوگوں نے پتھر مارے تھے، میرے نبی کو لہو لہان کیا تھا، وہی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ میرے نبی کا حوصلہ تھا، میرے نبی کا کردار تھا، میرے نبی کا اخلاق تھا، میرے نبی کے اندر اللہ رب العالمین نے برداشت کی جو قوت رکھی تھی، یہ سارا اس کا صلہ ہے۔ عدم برداشت انسان کو معاشرے میں تنہا کر دیتا ہے، عدم برداشت جماعتوں کو بخیر کے رکھ دیتا ہے، عدم برداشت گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج لوگ کہتے ہیں ہماری گھروں میں لڑائی ختم نہیں ہوتی، ساس اور بہو کی لڑائی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا حل ہی کوئی نہیں۔ بھابھی اور نند کی لڑائی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا حل ہی کوئی نہیں۔ آؤ حل بتاؤں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کونین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، جب غصہ آ جائے غصے کے موقع پر خاموش نہ ہو، اللہ تمہارے غصے کو ختم کر دے گا۔ حل ہے کہ نہیں حل؟ جب دوسری طرف سے کوئی تبرہ کرتا ہے، کوئی برے القاب آپ کے لیے بولتا ہے، آپ اس کا جواب نہ دیں، آپ خاموش رہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں آپ کے اندر جب برداشت آتا ہے، پھر لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ چپ رہتے ہیں پھر دنگا فساد ختم ہو جاتا ہے۔ لڑائی جتنی سے مرضی جناب پرانی کیوں نہ ہو، ساس بہو کی ہو، نند اور بھابھی کی ہو، حضرات ذی وقار جب برداشت آ جائے پھر لڑائیاں ختم۔ سنو، انسان برداشت اس قدر ختم ہو چکی ہے، روزہ جو ہمیں برداشت کا حکم دیتا ہے، روزہ جو ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت کے اندر جب تمہیں کوئی برا کہے، کوئی گالیاں دے، اسے کہو میں تمہیں برا نہیں کہوں گا، میں تمہیں گالیاں نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ روزے کی حالت میں برداشت کا درس دیا، فرمایا لوگوں روزہ رکھ کے غصہ مت کیا کرو، روزہ رکھ کے اگر کوئی زیادتی کر بھی جائے اسے معاف کر دیا کرو، روزہ تم نے رکھا ہو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے درگزر کر دیا کرو، انی صائم کے الفاظ بولو، بے شک میں نے روزہ رکھا ہے، میں تیری بکواس کا، میں تیری گالیوں کا، میں تیرے تبرے کا جواب نہیں دے سکتا، کیوں؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ حضرات ذی وقار 3 سے 4 سال پہلے اخبار کے اندر خبر آئی تھی، ٹی وی کے اندر خبر آئی تھی، میں پہلے بھی کئی دفعہ پر بیان کر چکا ہوں۔ کیا خبر تھی؟ چاچا جو ہے اوپر والی منزل پہ سویا ہوا تھا، نیچے بھتیجا جو ہے جس کا باپ باہر کے ملک تھا، وہ شور کر رہا تھا، وہ کھیل رہا تھا۔ حضرات ذی وقار، بچوں کی عادت ہوتی ہے شور کرنا، بچوں کی عادت ہوتی ہے کھیلنا۔ حضرات ذی وقار صحابہ کے بچے تھے، وہ بھی آ کر شور مسجد میں کرتے تھے، وہ بھی آ کر کھیلتے تھے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے اندر اس قدر عدم برداشت ہو چکی ہے، چاچا اوپر والی چھت سے نیچے آتا ہے، آ کر بچے کو اتنا مارتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتا نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو شور کر رہا ہے۔ حضرات ذی وقار اتنا مارا کہ اسے قتل کر دیا۔ یہ روزہ درس دیتا ہے؟ روزہ تو کہتا ہے کہ باہر کا بندہ بھی آپ کو گالیاں دے، آپ نے کہنا ہے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس بدبخت نے اپنے سگے بھتیجے کو مار دیا، شور کرنے کی وجہ سے، کھیلنے کی وجہ سے۔ یہ ہے عدم برداشت۔ اور عدم برداشت جس معاشرے میں آ جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہے۔ وہاں پہ قتل عام ہوتا ہے، وہاں پہ ڈکیٹیاں عام ہوتی ہیں، چوریاں عام ہوتی ہیں،
وہاں پہ انا پرستی ہوتی ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو سپریم سمجھا جاتا ہے، دوسرے کو ڈی گریڈ سمجھا جاتا ہے۔ جو معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو جائے رب کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، رب کے غصے اور رب کے جلال کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آج دیکھتے نہیں 200 روپے کے پیچھے قتل کر دیا جاتا ہے، آج دیکھتے نہیں 2000 کے پیچھے قتل کر دیا جاتا ہے، آج دیکھتے نہیں ایک موبائل چھیننے والا جب موبائل دینے سے انکار کر دیتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں اتنے حساس ہم ہو چکے ہیں، اس قدر عدم برداشت کا شکار ہو گئے ہیں، کسی کی مجبوری نہیں دیکھتے کہ اس نے مجھے قرض کیوں نہیں دیا، کسی کی حضرات ذی وقار اضطراری حالت کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کس حالت میں ہے، اس نے ہمیں قرض نہیں دیا۔ ہم اس قدر عدم برداشت کا شکار ہو گئے ہیں کہ 2000 قرض نہ دیا تو حضرات ذی وقار قتل کر دیا۔ اور یاد رکھیں عدم برداشت کا وہی بندہ شکار ہوتا ہے جو کسی کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ گناہ کی صورت میں، اس کا نتیجہ نافرمانی کی صورت میں، اس کا نتیجہ قتل کی صورت میں۔ حضرات ذی وقار دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ رب العالمین کے نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پرپوتے ہیں۔ حضرات ذی وقار ایسے خوش نصیب ہیں، باپ بھی نبی ہے، حضرات ذی وقار دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، حسن و جمال اتنا ہے کہ رحمت کائنات نے فرمایا میں معراج کی رات گیا، میں نے حضرت یوسف سے ملاقات کی، مجھے ایسا معلوم ہوا اللہ نے ساری کائنات کا حسن 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا حسن ساری دنیا کو دیا ہے اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو دے دیا ہے۔ باپ کی شفقت، باپ کی محبت، باپ کا پیار، چھوٹے بچوں سے تو ویسے ہی پیار ہوتا ہے، بھائیوں کو برداشت نہ ہوا، بھائیوں کو خواب برداشت نہ ہوا کہ خواب آیا ہے 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بھائیوں کو برداشت نہ ہوا، حسد میں آ گئے۔ حسد میں کیوں آئے؟ عدم برداشت۔ اب یوسف کو برداشت کرتے نہیں، یوسف کو برداشت نہیں کر رہے تھے کہ باپ اتنی محبت کرتا ہے، باپ اتنا پیار کرتا ہے، باپ کا لاڈلا ہے، باپ کا پیارا ہے، برداشت نہ ہوا۔ حضرات ذی وقار اب اس قدر عدم برداشت میں بھر گئے کہ کیا کیا، پلاننگ کر لی کہ ہم نے یوسف کو باپ کی نظروں سے اوجھل کر دینا ہے۔ ایک دن اپنے باپ کو کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ صبح سیر کر آئے گا، دل اس کا لگ جائے گا اور یہ حشاش بشاش ہو جائے گا۔ نبی نے خدشے کا ظاہر کیا، کہا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کاموں میں مصروف ہو، کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حضرات ذی وقار کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے پھر ہماری اتنی بڑی جماعت کا کیا فائدہ، ہم طاقتور ہیں، ہم توانا ہیں، پھر ہماری طاقت کا کیا فائدہ، ہماری قوت کا کیا فائدہ، آپ پریشان نہ ہوں، یوسف کو بھیڑیا نہیں کھائے گا۔ حضرات ذی وقار باپ سے اجازت لے کر چلے گئے۔ اب راستے میں پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں۔ ایک بولا قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، مقصد تو یہ ہے نا کہ باپ کی نظروں سے یوسف کو اوجھل کر دیا جائے، تو اسے ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ حضرات ذی وقار گہرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو، اپنے چھوٹے بھائی کو انہوں نے پھینک دیا۔ وجہ کیا تھی؟ عدم برداشت۔
برداشت نہ ہو۔ بات یوسف کے قتل تک بھی پہنچی اور پھر گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اور دیکھ، مومن، اصل جو مومن ہوتا ہے وہ عدم برداشت کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک وقت آیا، اللہ رب العالمین نے کنویں سے نکالا، مصر کی منڈیوں میں فروخت کیا، مصر کی منڈیوں سے پھر حضرات ذی وقار مصر کے شاہی محل میں عزیز مصر کے پاس رہنے والے، وہاں سے پھر اللہ نے جیل میں بھیجا، جیل سے نکال کے اللہ نے مصر کے تخت کا وارث بنا دیا۔ اب وہی بھائی جو عدم برداشت کا شکار ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام سے گلہ لینے کے لیے آ گئے۔ کوئی حالات بدل جاتے ہیں، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ کروڑ پتی، ککھ پتی ہم نے بنتے دیکھے، رات کو وزیر اعظم، صبح اسیر اعظم، رات کو صدر، صبح جیل کے اندر۔ حضرات ذی وقار ہم نے دیکھے ہیں، آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، شہرت کے عروج پر ہوتے ہیں، یکدم اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے، زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ رب العالمین اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جنہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا وہی سامنے آ گئے، اور جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہو، جنہوں نے اس قدر ستایا ہو، جنہوں نے اس قدر اذیتیں دی ہوں کہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اور حضرات ذی وقار الفت کرنے والے باپ سے دور کر دیا ہو، ظلم کرنے والے بھائی سامنے موجود ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی عدم برداشت کا شکار ہو سکتے تھے، بدلہ لینے پہ قادر تھے۔ حضرات ذی وقار مصر کے بادشاہ تھے، چاہتے تو ان کو جیل میں پھینک دیتے، چاہتے تو ان کو پھانسی دے دیتے، چاہتے تو ان کو کوڑے لگا دیتے، چاہتے تو ان کو سزائیں دے دیتے، لیکن کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں، آج کے دن میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جس طرح تم عدم برداشت کا شکار ہوئے، میں عدم برداشت کا شکار نہیں ہوا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ مومن عدم برداشت کا شکار نہیں ہوتا، مومن عدم برداشت کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو مصیبت میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ غصہ تب بھی آتا ہے جب بندہ عدم برداشت کا شکار ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، ایک بندہ میرے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو میں کروں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ لوگوں غصہ نہ کیا۔ مولانا اکرام صاحب آگے ہو جائیں، آپ کو نیند آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع کیا ہے، خطبے کے دوران نیند آ جاتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہ کیا جائے پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرات فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، اللہ غصہ نہ کرنے کی وجہ سے تجھے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ اور ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا تجھے کہا ہے غصہ ہی نہ کیا کر۔ تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے، فرمایا یہی نصیحت ہے کہ غصہ نہ کیا کر سے آپ بھی بیان کرتے ہیں۔ جب میں نے نبی پاک کا یہ فرمان سنا پھر میں تحقیق میں لگ گیا کہ بندہ کئی گناہوں سے بچتا ہے اور کئی بندہ نافرمانیوں سے اس لیے بچتا ہے جب وہ غصہ نہ کرے، جب وہ غصہ نہ کرے۔ اور حضرات قیامت والے دن فرمایا رحمت کائنات نے اللہ کسی بھی عمل سے بندوں کو اپنے قریب اتنا نہیں کرتے
جتنا غصہ نہ کرنے کی وجہ سے قریب کرتے، غصہ نہ کیا۔ اور آپ نے فرمایا وہ بندہ بہادر نہیں ہے کہ جو کسی کو بچھاڑ دے اور جس کو زمین پر لگا دے، بلکہ بہادر وہ بندہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین جو دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو غصے کو کنٹرول کرے گا، اللہ رب العالمین اپنا غصہ بھی اس سے ہٹا دیں گے۔ اور حضرات ذی وقار، یہ کون ہے جن کا واقعہ سنانے لگا ہوں؟ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار کے بیٹے ہیں۔ نام کیا ہے؟ حضرت زین العابدین، جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ اور زین العابدین کے بیمار کربلا کے قصے پڑھنے والوں، ماتم کرنے والوں، حضرت زین العابدین کی سیرت پر بھی غور کرو۔ ایک دفعہ لونڈی وضو کروا رہی ہے، حضرت زین العابدین وضو فرما رہے ہیں، اچانک لونڈی کے ہاتھ سے برتن گرا، برتن حضرت زین العابدین کے چہرے پر نکلا، زخم پڑ گیا۔ تو کیا کہنے لگے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو پینے والے، جا میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ لونڈی بھی دین کو جاننے والی تھی، قرآن کو جاننے والی تھی۔ آگے فرمایا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کہنے لگے جا پھر میں نے تجھ پہ احسان کیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے غصے پر کنٹرول کیا، جنہوں نے حضرات ذی وقار والعافین عن الناس درگزر سے کام لیا اور احسان کو پسند کیا اور لونڈی کو ہی آزاد کر دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں میں نے 10 سال رحمت کائنات کی خدمت کی ہے۔ 10 سال میں نہ آپ نے کبھی مجھ کو ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کبھی گالی دی، نہ کوئی فحش گفتگو کی۔ حضرت ذی وقار، ہمارا کردار کیا ہے؟ کوئی 10 دن ہمارے ساتھ رہ لے، کوئی 20 دن ہمارے ساتھ رہ لے، اس کے کردار کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس کی گفتار کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ہم لوگوں میں اس کے عیب بتاتے ہیں، اس بندے میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ نہیں پتا کسی کے عیب کی اس طرح تشہیر نہیں کرتے۔ لوگوں میرے نبی نے اسی لیے نہیں فرمایا تھا من ستر الناس سترہ اللہ یوم القیامہ، جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے پردوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور میرے نبی کا جانثار کیا کہتا ہے؟ 10 سال میں نے نبی کے اندر کوئی عیب دیکھا ہی نہیں۔ کہا جب مجھ سے غلطی ہو جاتی، جب مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جاتی تو چہرے پہ تبسم ہوتا، تبسم کے حالت میں فرماتے پیارے انس ایسے نہیں کرنا تھا بلکہ ایسے کرنا تھا۔ میرے نبی کے اندر برداشت۔ اور ایک شخص بیان کرتا ہے میں آیا، دودھ لے کر غالباً آیا، جب نبی پاک کے پاس پہنچنے لگا دودھ کا پیالہ ہاتھ سے گرا، دودھ بھی زمین پر گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ اگر ہم سے ایسا ہوتا ہم غلام کے ساتھ کیا کرتے، نوکر کے ساتھ کیا کرتے؟ یہ بڑی بڑی ٹی وی کی اینکریں اور اپنے آپ کو آزادی اظہار رائے کا جناب چیمپئن سمجھنے والی، اپنے آپ کو قانون دان سمجھنے والی، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والی، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھنے والی، یہ اینکر اور یہ اینکر جو ہیں یہ مرد اور عورتیں جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کی علمبردار سمجھتی ہیں، غلام سے غلام بھی نہیں، ملازمہ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے پڑھا نہیں، میں نام نہیں اس عورت کا لینا چاہتا، اس عورت نے تشدد کر کر کے اس کو ہسپتال میں پہنچا دیا۔ ایک دوسرے اینکر نے حضرات ذی وقار ڈنڈوں کے ساتھ تشدد کیا، تیزاب اوپر پھینکا۔ یہ ان کی تعلیم ہے، ان کو دیکھ کر لوگ امپریس ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جناب بڑی شہرت ہے ان کے پاس۔ ایسی شہرت پہ لعنت ہے جو
پی کے غلام پیالہ بھی ٹوٹ گیا، دودھ بھی گر گیا، لیکن میرے نبی نے اس کو سخت انداز میں کوئی بات نہیں کہی۔ یہ کردار، یہ اخلاق میرے مصطفیٰ کا، اس قدر لوگ عدم برداشت کے شکار ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی حضرات ذی وقار گلے اتارنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی ایک دوسرے کی جان لینا، یہ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ خاص کر کے جیسے گڈیاں لینے انہوں نے کہیے نا گڈیاں نہ چلاؤ، یہ آگے سے قتل و غارت پہ آ جاتے، آگے سے بندوقیں دکھاتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور میرے نبی کا تو کردار یہ تھا، مسجد نبوی میں ایک بندہ تیر لے کے جا رہا ہے، اس نے اپنی کمر پر بیگ کے اندر بستے کے اندر تیر ڈالے تھے، تیر جو تھے بالکل ننگے تھے، ان کا جو ڈنڈا تھا وہ اندر تھا۔ میرے محبوب نے دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے اللہ کے بندے اپنے تیروں کو کپڑے سے ڈھانپ لے، یہ نہ ہو کہ تو جا رہا ہو تیرا دھیان کسی اور طرف ہو اور تیر جو ہیں کسی نمازی کو لگ جائیں۔ یہ قاتل ڈوروں کے ساتھ گڈیاں چلاتے ہیں، نہیں ان کو پتا کتنے لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے اس ڈور کی وجہ سے۔ جڑے کہندے نے نا تانوں کی تکلیف ہے، جس دن اللہ معاف کرے انہاں دے بچے نال انج دا معاملہ بنیا نا، یا انہاں دے ابے نال انج دا معاملہ بنیا، پھر انہاں نوں پتہ لگے گا۔ پتہ ادو ہی لگتا ہے جدو اپنی جان تے گزری ہوئے۔ تپش اوتھی ہوندی ہے جتھے اگ لگی ہوئے، دوسرے نوں کی پتہ ہے اگ دا؟ جدے بچے یتیم ہون جا کے انہاں کو پوچھو کہ اے ڈور کنی قاتل ہے۔ سنیں، عدم برداشت کا شکار مت ہوں، اور افسوس کی بات ہے سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں تو والدین ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، صرف ایک اللہ کو سمجھنا ہے، اور ساتھ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں، دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ لوگوں پھر اللہ کیا کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے نرم بات کہنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر چھوٹے ہوتے ہوئے مجھ پر رحم کیا ہے، آج بڑھاپے میں ہیں، آج اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، آج چل نہیں سکتے، آج خود کھانا نہیں کھا سکتے، آج باہر چہل پہل کر کے اپنے زندگی کے ایام کو گزار نہیں سکتے، آج دنیا سے چلے گئے ہیں، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا تو قبر کے اندر ان پہ رحم فرما۔ کبھی غور کیا ہے جب چھوٹے ہوئے تو بیمار ہوتا تھا تو کیا ماں باپ تجھے گھر سے نکال دیتے تھے؟ آج تو اتنا ظالم ہو گیا ہے، تیرے باپ کو بخار ہو، تیرے باپ کو ٹی بی ہو، تو کہتا ہے ابا جان گھروں نکل جاؤ، بابا کی تو سانو وقت پایا ہے، انج کر اپنی منجی جیڑی ہے بوئے دے کول لے جا۔ کیا والدین نے چھوٹے ہوتے ہوئے ایسے کیا تھا؟ کیا والدہ نے تجھے سینے پہ نہیں لٹایا؟ کیا والد نے تجھے سینے پہ نہیں لٹایا؟ جب تجھے بخار ہوتا تھا، جب تجھے کھانسی ہوتی تھی، کیا تیرے باپ نے تجھے گالیاں دی تھی یا دوائی لا کے دی تھی؟ اور تو اس قدر عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے
والد جو ہے خانسی کر لے، والد جو ہے تھوک پھینک دے بلغم کی وجہ سے، کیا بکواس کرتا ہے کہ ابا ایتھے تھوکنا سٹیا کر، کیا جب تو چھوٹے ہوتے ہوئے تھوک پھینکتا تھا تیرا ابا تیرے ساتھ اس طرح برے لہجے سے بولتا تھا، سینے کے ساتھ لگا کے کہتا تھا بیٹا ایسا کام گندا ہوتا ہے، جب تھوک آ جائے، جب بلغم آ جائے باسکٹ میں پھینکا کر یا اس کو پانی کے ساتھ بہا دیا کر۔ اور کئی بد نصیب تو ایسے ہیں تھپڑ مار کے والد کو کہتے ہیں کہ ابا ایتھے جراثیم نہ پھیلا، بتاؤ اس وقت تیرے والد کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ والدہ جس نے پیشاب کرنے کی صورت میں تجھ کو دائیں سے بائیں جانب کر لیا، خود وہ پیشاب پر ہو گئی کہ اس کو سردی نہ لگے، آج سردی کے اندر اس کے گرم کپڑے وہ لے کے دیتا ہے اسے، آج 10-10 روپے کے لیے والدہ کو گالیاں دیتا ہے، والد کے گریبان پہ پہنچتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح والدین نے بچپن میں تجھ پہ رحم کیا ہے اسی طرح بڑھاپے میں ان پہ رحم کیا کر۔ اب کیا کر سکتا ہے؟ اور تو اپنے ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج بھی کروا لینا، پھر بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، فرمانے لگے ابھی تو نے اس آواز کا اور اس چیخ کا تو نے بدلہ نہیں چکایا جو تیری پیدائش کے وقت ماں نے نکالی تھی۔ تو نے کیا کیا ہے والدین کے لیے؟ اتنے بد نصیب ہیں لوگ، اتنے بدبخت ہیں لوگ، اللہ کی قسم ہے میں نے امام کعبہ کو ماں باپ کی جدائی میں روتے دیکھا ہے، میں نے 60 سال کے بزرگوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے 80 سال کے بزرگوں کو ماں باپ کی جدائی میں روتے دیکھا ہے، صحابہ کو روتے دیکھا ہے، امام الانبیاء کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث کی کتابیں پڑھیں، نبی پاک ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں روئے ہو؟ فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے، ماں کی مجھے شفقتیں یاد آئی ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں آج۔ اور لوگوں ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کر لو۔ کہاں جاتے ہو؟ بیت اللہ میں جاتے ہو رب راضی ہو جائے، مسجد نبوی میں جاتے ہو رب راضی ہو جائے، حجر اسود کو چومتے ہو رب راضی ہو جائے، جناب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہو رب راضی ہو جائے، زمزم پیتے ہو رب راضی ہو جائے، تہجدیں پڑھتے ہو رب راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہو رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرتے ہو رب راضی ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو زمین پہ باپ کو راضی کر لو اور شیبری پر رب راضی ہو جائے گا۔ اس قدر عدم برداشت، باپ پورا ہو گیا کہتے ہیں ابا جا ڈنگراں دے کول چلا جا، اس باپ کو ڈنگروں کے ساتھ ڈنگری بنا دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے، کبھی غور کیا ہے 3000 کی چادریں قبروں پہ جا کے چڑھا دیتے ہو اور پھر گلیوں کو سجاتے ہو؟ کبھی غور کیا ہے کہ ماں کا لباس کیسا ہے، باپ کا لباس کیسا ہے؟ سخت گرمیوں میں بھی انہوں نے گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سخت گرمی میں بھی ان کے جسم پہ چھالے نکل آتے ہیں، کس وجہ سے؟ بدبخت اولاد کی وجہ سے کہ گرمیوں کے اندر بھی کپڑے لے کے نہ دے سکے۔ اور جب تو چھوٹا تھا والدین ماں تجھے لے گئی کپڑوں والی دکان پہ، تیرے جسم کے ساتھ کپڑا لگایا کرنڈی کا، تیرے جسم کے ساتھ کپڑا لگایا کاٹن کا اور کہا بیٹا یہ رنگ پسند ہے، تو نے کہا مجھے یہ رنگ پسند ہے، ماں نے کہا اس کو پیک کر دو۔ کبھی باپ برا ہو گیا ہے، ماں بری ہو گئی ہے، اس کو دکان پہ لے کے گئے ہو کہ ماں یہ کپڑا ہے یہ آپ نے پہننا ہے، ماں جی رنگ کون سا پسند ہے؟ جو ماں کہے وہ رنگ کبھی لے کے دیا ہے ماں کو؟ قرآن تو کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن پہ تجھ پہ رحم کیا تھا۔ لے کے گئے ہو کبھی دکان پہ
اس طرح رحم کرو جس طرح انہوں نے بچپن پہ رحم کیا۔ جنت کے حصول کے لیے بھاگتے ہو، کہتے ہو جنت حاصل کرنی ہے، جنت حاصل کرنی ہے، ماں کو گالیاں دے کے جنت ملتی ہے، باپ کو گالیاں دے کے جنت ملتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے جہاد کرنا ہے، فرمایا جہاد کر کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا جنت حاصل کرنی ہے۔ کہا جا کے ماں کی خدمت کر، ماں کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے۔ اللہ سمجھ اور اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات، ماں باپ عدم برداشت کا شکار، برداشت نہیں ہوتا۔ کبھی غور کیا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ باپ نے بھی کبھی کوئی چیز لائی ہو تو اس کو جیبوں میں اس کو چھپایا ہو؟ کبھی ماں نے کوئی چیز لائی ہو تو اس نے اس کو چھپا دیا ہو؟ ساتھ والے گھر سے 2 رسگلے آ جائیں نا، 2 رسگلے آ جائیں تو 2 بچے ہوں، ماں باپ خود نہیں کھاتے، کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو کھلانے۔ تو کبھی ماں باپ کی شفقتوں پہ غور کیا؟ اور جب تو اپنی جیبوں میں چیزیں چھپا کے لے کے جائے گا، جب شاپر تو چھپا کے لے کے جائے گا، ان کے سوتے ہوئے کمروں میں لے جائے گا، جب وہ چھلکے دیکھیں گے آم کے، جب وہ ڈبے دیکھیں گے مٹھائی کے، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ وہی ہے کہ جس کو ہم اپنے منہوں سے نکال کے دیتے تھے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح والدین نے بچپن پہ رحم کیا ہے اس طرح رحم کرو، اس طرح ان پہ رحم کرو۔ عدم برداشت اس قدر ہو چکا ہے، ماں باپ کی بات سننا برداشت نہیں کرتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اُف بھی نہ کہنا۔ آج بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ساڈے باپ نے ساڈے واسطے کی بنایا ہے۔ ایک بچے کو میں نے سنتے ہوئے دیکھا، اس کے باپ نے اس کے لیے گاڑیاں بنائی، مکان بنایا، تو بدبخت پھر بھی کہتا ہے میرے پیو نے میرے واسطے کی بنایا۔ میں کہتا ہوں تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ بھی نہ بنایا ہو، تیرے لیے کچھ بھی نہ بنایا ہو، نہ تیرے لیے مکان ہو، نہ تیرے لیے فیکٹری ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایک چارپائی بھی تیرے لیے نہ بنائی ہو، اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے اس نے تجھ کو اپنا نام دیا ہے۔ آج لوگ تجھ کو کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اگر تیرا باپ تجھے نام ہی نہ دیتا، لوگ کا کہنا سی حرام ہے۔ تو اپنے باپ کو جو اس نے تجھے نام دیا ہے اس کا ہی حق نہیں ادا کر سکتا۔ آج تیری معاشرے میں عزت ہے نا، تجھے لوگ چودھری صاحب کہتے ہیں، تجھے لوگ رانا صاحب کہتے ہیں۔ یہ باپ کو دعائیں دے کہ جس نے اپنا نام تجھے دیا ہے۔ اگر باپ ہی نام نہ دیتا تو لوگ تجھے کیا کہتے؟ چودھری کہنا سی کس نے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح انہوں نے بچپن پہ تم پہ رحم کیا ہے، اسی طرح ان پر بڑھاپا آ گیا ہے تو ان پہ رحم کرو۔ حضرات ذی وقار، ماں باپ کی خدمت ہی ایسا عمل ہے۔ نبی پاک جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، واپس آ کر پوچھا کہ حارثہ کی جنت میں آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی، وہ کیا عمل کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا مدینے میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ وہ ماں کی خدمت زمین پر کرے، قرآن زمین پر پڑھے اور اللہ اس کے قرآن کی آواز جنت میں پہنچا دے۔ لوگوں، ماں باپ کی کیا کیا شان آپ کو بیان کروں، ٹائم کوئی نہیں ہے، نہیں تو اللہ کی قسم میں آپ کو شان ماں باپ کی بیان کروں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کا درس دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر جو ہے برداشت کو پیدا کر دے، اللہ ہمارے اندر صبر کو پیدا کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔